اللہ کے پاک نام سے پارہ نمبر 2 کا آغاز کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پارے کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پارے کو بہترین طریقے سے سیکھنے والا بنا دے اور اس پر عمل کرنے والا اور آگے پہنچانے والا بنا دے، آمین۔ پارہ نمبر 2 ہے سورہ البقرہ، آیت نمبر 142۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ لفظی ترجمہ ہے، سَيَقُولُ ان قریب کہیں گے، سفہاء بے وقوف، من الناسی لوگوں میں سے، ماں کس چیز نے، ولاہم انہیں پھیر دیا ہے، ان قبلتہم التی ان کے قبلے سے جو، کانو سب تھے، علیہا اس پر۔ قل آپ کہہ دیجئے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، المشرق والمغرب مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ آیت کی تفسیر سے پہلے تھوڑا سا قبلے کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ تمام امت مسلمہ کے لیے قبلہ اول خانہ کعبہ ہی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اسے تعمیر کیا تو بھی یہی قبلہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسے تعمیر کیا تو اس وقت بھی یہی قبلہ تھا، مگر جب سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تو وہاں پر تابوت سکینہ بھی تھا، تو بنی اسرائیل اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے مستقل طور پر اسے ہی قبلہ بنا لیا۔ مگر یہ صرف بنی اسرائیلی کا قبلہ تھا، مکہ کے مشرکین کعبے کی طرف منہ کر کے یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل سے یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کو قبلہ مقرر فرما دیں، کیونکہ مدینہ میں اب صورتحال مختلف تھی، مسلمانوں کی ایک آزاد چھوٹی سی ریاست وجود میں آ چکی تھی، اور اب بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھنا ذہنی طور پر یہود کی امامت کو تسلیم کرنے کے برابر تھا، لہٰذا آپ چاہتے تھے کہ حقیقی قبلہ اول یعنی خانہ کعبہ ہی مستقل طور پر مسلمانوں کا قبلہ قرار پائے۔ اور قبلے کی تبدیلی کا مقصد یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کو امامت سے معزول کر کے امت مسلمہ کو ان کی جگہ دے دی جائے، اور قیامت تک بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو دین کی دعوت اور خدا پرستوں کے باہمی اتحاد کا عالمی مرکز بنا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ سے پہلے ہی مومنوں کو اعتراضات کی خبر دے دی اور فرمایا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، جلد ہی لوگوں میں سے بے وقوف لوگ کہیں گے کہ انہیں کس چیز نے ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ سے پہلے ہی اعتراضات کی خبر اس لیے دی تاکہ مومنوں کے دلوں پر اس کا اثر کم ہو اور ان کے دل زیادہ متاثر نہ ہوں، اور تاکہ مومن قبل از وقت ان اعتراضات کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے السفہاء یعنی بے وقوف یہود کو بھی کہا ہے، اور عرب کے مشرکوں کو بھی کہا ہے، اور منافقوں کو بھی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ واضح فرمایا کہ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض بے وقوف لوگ کریں گے جو اللہ کے حکم اور اس کی شریعت اور اس کے فضل و کرم پر اعتراض ہے، اس لیے عقل مند شخص کو بے وقوفوں کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر تو وہی شخص اعتراض کرتا ہے جو بے وقوف اور جاہل ہو، اور عقل مند یعنی ہدایت یافتہ مومن تو اپنے رب کے ہر حکم کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ چنانچہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جن نادانوں تنگ نظر لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا ہے، وہ اصل میں یہ یہودی لوگ ہی تھے۔ یہودیوں نے اس واقعے کو بنیاد بنا کر ضعیف الاعتقاد اور کم فہم مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے شروع کر دیے، اور انہوں نے
مسلمان کے دلوں میں یہ شکوک و شبہات پیدا کیے کہ اگر بیت اللہ ہی اصل قبلہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں وہ ضائع ہو گئیں۔ اور اسی طرح کچھ یہودیوں نے یہ اعتراض کیا کہ بیت المقدس تو ہمیشہ سے نبیوں کا قبلہ رہا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مخالفت کیوں کی؟ اور انہوں نے کہا کہ یہ نبی تو خود اپنے مشن کے بارے میں حیران اور پریشان ہے کہ کبھی ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے یعنی بیت اللہ کی طرف، اور کبھی دوسری طرف یعنی بیت المقدس کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس اعتراض کا جواب نہایت خوبصورت انداز میں پیش کیا اور فرمایا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، یعنی مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی سمت اس کی ملکیت سے باہر نہیں ہے، یعنی حکم اور تصرف کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، لہٰذا کسی سمت کی طرف منہ پھیرنا نیکی نہیں بلکہ اصل نیکی فرما برداری ہے۔ تو اصل بات سمت کی نہیں ہے، ہر سمت اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جا سکتی ہے اگر اس کی طرف رخ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب کی ملکیت کا شعور دے کر انسان کو یہ سمجھایا ہے کہ مالک کی طرف توجہ رکھو اور اس کا حکم پورا کرنے کے پابند رہو۔ پھر فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے، اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، کہ ہدایت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی مشیت سے ہے۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے ہدایت کے اسباب پیدا کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی سے ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کے راستے کی ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلا، اور وہ اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائے اور ثابت قدمی کے ساتھ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔